بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غربت بھگانے اور رزق کو کشادہ کرنے کے لیے درود تاج کا یہ بہترین وظیفہ حاضر خدمت ہے۔ میں پہلے کئی بار درود شریف کے حوالے سے، درود شریف کی خیر و برکت اور اس کے فضائل کے حوالے سے ویڈیوز بنا چکا، اور آپ کو میں کئی بار یہ کہہ چکا کہ جناب میری نظر میں سب سے افضل جو عبادت نماز کے بعد، مطلب نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر جو مختلف قسم کے ورد یا وظائف لوگ کرتے ہیں، تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ درود شریف سے بہترین عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ درود شریف آپ پڑھا کریں جیسے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ تو ایمان والو، آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود و سلام کی یہ برکتیں، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اور میں نے اکثر بہت جو تھوڑا سا میرے جیسے کچھ میرے بھائی آ جاتے ہیں نا، رابطے میں کر لیتے ہیں رابطہ، عالم فاضل نہیں ہوتے، میری طرح جاہل ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر ہم سے نا فلاں آیت فلاں صورت وہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی کیونکہ ہم قاصر رہے کہ قرآن پاک کی نازل تعلیم بھی ہمیں میسر نہیں مل سکی، تو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جو ان پڑھ بھی ہو نا، چٹا ان پڑھ، اس کو بھی نا دو چیزیں آتی ہوتی ہیں، ایک درود شریف نماز والا، اور ایک استغفار کا کوئی بھی، چاہے اتنا ساری استغفر اللہ یہ آتا ہے نا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار تم نا درود اور استغفار کا ہی ورد شروع کر دو، درود اور استغفار، کیونکہ درود جو ہے یہ آپ اور استغفار یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ درود پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ اس عمل میں اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے نا، فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور دوسرا استغفار ہے، تو استغفار میرے رب کو سب سے زیادہ پسند کوئی عمل اگر اپنی مخلوق کا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق اس سے توبہ مانگے، استغفار کرے، اور اللہ اس کو بخش دے۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا مختلف قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے، اور اللہ کی رضا بھی شاید یہی تھی، کیونکہ وہ پوچھیں گے، سرکار بتائیں گے، وہ ان کے سینوں میں رہ جائے گا، اور وہی احادیث کی صورت میں آج ہم تک وہ علم جو ہے ہم تک پہنچا ہوا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم مستفیض ہو رہے ہیں ان باتوں سے۔ تو ایک بار ایک صحابی نے نا سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، اگر اللہ نے جتنی بھی مخلوق یہاں پیدا کی ہے دنیا پر، وہ کوئی بھی گناہ نہ کرتا، مطلب اللہ کی مخلوق میں جتنی بھی ہم مخلوق ہے، وہ آپ کی امت سے ہے یا باہر سے جتنی بھی مخلوق ہے جو آدم کی اولاد اللہ نے پیدا کی ہے، تو یہ اولاد آدم میں کوئی بھی گناہ نہ کرتا، تو پھر تو جہنم کی ضرورت نہیں پڑتی نا، اللہ سب کو جنت میں بھیج دیتے۔ دین مطلب کیا معاملہ ہوتا؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس موضوع کے بارے میں؟ تو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اللہ پاک ان سب کو ختم کر دیتا، اور پھر نئے سرے سے ایک اور مخلوق پیدا کرتا، وہ گناہ کرتی، لغزش کرتی، اور اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہوتا۔ اتنا پسند ہے میرے رب کو کہ انسان کا نام یہی مطلب بشر کیسے شر سے رہ سکتا ہے باہر؟ غلطی تو اس سے کرنی ہے نا۔ آدم علیہ السلام ہمارے جد ہیں، ان کو بھی شیطان نے بہکا دیا، غلطی ان سے بھی ہو گئی، تو پاسبل نہیں ہے نا کہ اولاد آدم جو ہے پھر نیچے غلطی انسان کرتا ہے، اللہ معاف کر لیتا ہے۔
تو معافی اللہ سے مانگا کریں. استغفار بھی رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. درود کی اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ برکت کہ درود کے بارے میں اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایک رحمت یہ بھی ہے کہ ایک بار ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کسی پریشانی کا اظہار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو قطعاً کچھ بھی گنجائش نہیں صدقے کے حوالے سے. تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو, مجھ پہ درود بھیجا کرو, یہ بھی افضل صدقہ ہے. تو درود کی برکت سے آپ کی بلائیں ٹلے گی, صدقے کی وہ چیز پوری ہو جائے گی, اور اس کے فیض و برکات علیحدہ ملیں گے. ساتھ اب استغفار پڑھیں گے. اب یہ بہت بڑی لمبی بات ہوگی, لیکن بات بڑی پتہ کی ہے کہ درود اور استغفار جو بندے کثرت سے کرتے ہیں نماز کے علاوہ, بڑے عالم فاضل ہونے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. کہ یہاں پر تو یہ بھی کریز بن گیا نا کہ مجھے 100 وظیفہ آتا ہے, میں نے 50 وظیفے کیے ہیں, تو نے 150 کیے ہیں. یہ مقابلے بھی چل رہے ہیں نا آج کل. تو وظیفوں کے ادھر سے یوٹیوب پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, یہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں وظیفے, اور وہاں سے لوگ لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ. نہ یہ پتہ ہے کہ اس وظیفے کی اجازت کس نے دینی ہے کس نے نہیں دینی, اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے نہیں کرنی. دھما چوکڑی لگی ہوئی ہے, اندر دھند وظیفہ کیا. رابطہ کی پوزیشن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا پیر اور فلاں فلاں, وہ میسج کا جواب تو دینا ہی گوارا نہیں کرتے, کوئی رابطے کی صورت نہیں ہے. وہ پھر جو ان کی ویڈیو دیکھ کے ڈوب گیا سو وہ ڈوب گیا. ان کے نمبرز بھی ایسے واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں کہ جس پہ آپ کال کریں یا میسج کریں تو آپ کے پیسے کٹتے ہیں. بزنس واٹس ایپ. تو دوستو خیر, اس چیز کو میں کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرتا. ہر بندے کی اپنی قبر اور اپنا عذاب ہے. مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ درود اور استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ اس سے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. درود تاج کے حوالے سے بتا دوں کہ انتہائی خوبصورت درود شریف ہے یہ درود تاج. فجر کی نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں. فجر کی نماز کے بعد 7 بار درود تاج پڑھ لیا کریں. یہ عمل جاری کریں. رزق اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. رزق کے معاملے میں اگر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کر رہا تو درود تاج کا میرے مشورے پہ یہ وظیفہ کر لیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھا کیجئے کہ جو وظائف آپ کر رہے ہیں, کنٹینیو کر رہے ہیں, اس سے بینیفٹ نہیں, اور آپ نے مدت پوری کر دی, آپ اس کو ہٹیں نا, پھر اور چیز کو دیکھ لیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اور اس عمل کے لیے سبحان اللہ لکھ دیجئے, میسج میں اللہ اکبر لکھ دیجئے, الحمدللہ لکھ دیجئے. آپ کو اجازت ہوگی 7 مرتبہ درود تاج بعد نماز فجر ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں. آپ 11 دن پہلے کریں. اگر اس سے آپ کو بہتر ہونے لگ جاتا ہے سب کچھ, تو آپ پھر 21 دن چلائیں, اس کے بعد پھر اس کو لائف ٹائم چلائیں. آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ اگر آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, دھند ہے, اندھیرا ہے, تو پھر روشنی اور امید کی کرن جہاں سے آپ کو ملے جس بھی عمل سے, اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کی لاجک مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل کو حل کرے. میں حاضر خدمت ہوں. اس یوٹیوب کے اس اسلامک وزڈم 72 چینل کے حوالے سے اور کچھ آپ کو ملے نہ ملے, ایک چیز ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جس بھی دوست نے مجھ سے پازیٹیو یا نیگیٹو کمنٹ کیا ہے, میں نے اس کو جواب الحمدللہ دیا ہے. اور جس نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا ہے, میں نے اس کی بات سنی ہے, اور اس کو جتنا میرے اندر جو بھی اللہ نے صلاحیت دی اس کے مطابق اس کو گائیڈ کر دیا ہے. یہ اس بات کی گواہی میرا ہر سبسکرائبر دے گا. تو کم از کم کوئی پازیٹیو چیز تو ہے یہاں پہ. بھئی آپ کے پاس علم ہے, علم جس انسان کو اللہ دیتا ہے اس میں عاجزی آتی ہے. اور عاجزی, ویسے تو لوگ دعوے کرتے ہیں عاجزی کے, لیکن یہ کس چیز کی عاجزی ہے کہ آپ کو کوئی ان باکس میں میسج کرے تو آپ اس کو جواب دینا پسند نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ فالوورز ملین میں, اب 1 ملین لوگوں کو کہاں سے کوئی جواب دے گا, نہ ہی کوئی سیکٹری رکھا ہوا ہے. پرابلم تو یہ ہے. ان لوگوں کو اس مقام پر پہنچانے والے تو آپ اور ہم لوگ ہی ہیں نا. پھر اب بھگتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ہر سروس پیڈ ہوتی ہے, فری کوئی نہیں ہوتی. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کیجئے, مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.